اور جو مسلک اہل حدیث پھیلا بڑھا، جس نے تجدید کی مسلک اہل حدیث کی، وہ مسلک کے موجد نہیں ہے. یہ مسلک اہل حدیث یا سلفیت یہاں کی نئی چیز نہیں ہے. یہ شروع سے اللہ کے رسول کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے، ائمہ اربعہ کے دور سے چل رہی ہے. لیکن ہر دور میں اس پر کچھ نہ کچھ غبار آ جاتا تھا تو مجددین اٹھتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے. یمن میں ہمارے عرب احباب جو ہیں وہ سننے یمن میں علامہ امام امیر امانی نے، علامہ شوکانی نے، اور اس دور میں امام مقبل بن ہادی وادعی نے اور ڈاکٹر ربیع ہادی نے یہ حیا کیا، وہ غبار جھاڑا. اس دور میں میاں صاحب نے، اس کے پہلے شاہ اسماعیل نے، ان کے پہلے شاہ ولی اللہ نے، ان کے پہلے مولانا فاخر ظاہر الہ آبادی نے، یہ سب لوگ اس اصلی ایمان کی تحریک پر، اسلام کی تحریک پر جو غبار چڑھ گیا تھا، ان سب لوگوں نے صاف کیا. تو یہ کوئی نیا دین نہیں، یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں. یہ وہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، جن کو صحابہ لے کر چلے. لیکن جب اس پر کوئی غبار آیا تو آگے بڑھے مجددین. کبھی ابن تیمیہ کوئی بڑھا، کبھی کوئی ابن حزم بڑھا، کبھی کوئی شوکانی بڑھا، کبھی کوئی ابن قیم الجوزیہ بڑھا، کبھی کوئی نذیر حسین بڑھا، کبھی کوئی صدیق حسن بڑھا، کبھی کوئی مولانا محمد علی رام پوری بڑھا، کبھی کوئی اور بڑھا. اور اس طریقے سے یہ غبار ہٹا. آپ کے حیدرآباد میں نظام کی اطاعت نہیں ہوتی تھی، نظام کی عبادت ہوتی تھی. عبادت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے آپ رکوع اور سجدہ کریں. نظام سے جب کسی کو ملاقات کرنا ہوتی تھی تو اس شرط پر ملاقات ہوتی تھی کہ وہ پہلے 3 اشرفیاں پیش کرے، نذرانہ، اور پھر اس کے بعد جھک کے سلام کرے. حضرت مولانا ابو محمد یوسف صورتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1942 میں ہوئی، وہ آئے، گھسے بالکل شیر کی طرح، نہ اشرفی بھیجی نہ کچھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے بیٹھ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے مخالفین تھے، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، حاسد جو تھے، جو ارباب تقلید اور ارباب بدعت تھے، سب نے شکایت کی کہ نواب صاحب آپ کا احترام نہیں کرتا ہے. اور جمہرۃ اللغہ ابن دریت کی جو کہیں بھی تصحیح نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے تصحیح کی تھی. اس کے مقدمے میں لکھ دیا تھا کہ نظام حیدرآباد نے مجھ سے گزارش کی ہے. اس لیے سب لوگوں نے شکایت کر کے، تو یہ تاریخ ہے یہاں کی. مولانا ابو نعیم عبدالعظیم عظیم آبادی کی کتابیں، نواب وحید الزماں کی کتابیں. تو یہ نواب وحید الزماں بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اگرچہ ان کے ہاں کچھ لچک ہے، کچھ شیعت ہے تھوڑی سی، کچھ اور بھی غلطیاں ہیں عقائد وغیرہ کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. فتوی دی علماء ساجد پور کی تھوڑی سی کہانی آپ نے سنی. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، کون کون سی قربانیاں ذکر کی جائیں. تو شکل جو پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے پورے خلوص کے ساتھ جد و جہد کر کے یہ قربانیاں دیں تاکہ مسلک زندہ رہے، عقیدہ زندہ رہے، اور انگریزوں کا استعمار ختم ہو تاکہ ہم آزاد ہو کر اپنی عبادت کر سکیں صحیح انداز میں، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہ رہے. چنانچہ اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ان کو اجر ملے گا، اور ہم جو کوتاہی کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ہمیں اس کا عذاب ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے. رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پدرم سلطان بود کے کہنے کے بجائے کہ میرا باپ بہت بڑا مجاہد تھا، خود مجاہد بنے، خود انسان بنے. اور جہاد یہ نہیں ہے صاحب کہ آپ تلوار اٹھا لیں یا کسی کو مار دیں. جہاد عربی کا لفظ ہے، علماء بتائیں گے کہ اس کے معنی ہے بذل الجہد. انسان پوری جد و جہد شب و روز کرے کہ پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنا عمل ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لے، پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بیوی بہنوں اور بھائیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے پڑوسیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے ماننے والوں کی. جب ان کو صحیح انداز میں آدمی ٹرین کر لے گا جد و جہد کر کے، تب کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کچھ کر سکے. آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کہ آج
مسٹر بش جس کو چاہے دھمکی دے دیں، ایران کو دے تو وہ تو ایران ان کا دوست ہے، شروع ہی سے ایرانیوں نے بش کو بلایا کہ عراق کو تباہ کر دو، یہ تو ان کا دوست ہے، دوست میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اب ان کی دھمکیاں سیریا تک جا رہی ہیں، ان کی دھمکیاں یہ آپ کے پڑوس میں جو ملک محمد علی جناح نے بنایا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، عجیب بدقسمتی حیدرآباد والے برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن آخری وقت تک وہ شخص سور کا گوشت کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، اس کی بیوی ہندو رہی، اس کی لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی، تو لکھا اس نے کہ کیا تمہیں پوری دنیا میں ایک مسلمان لڑکا بھی نہیں مل رہا تھا کہ تم نے ہندو سے شادی کر لی؟ تو لڑکی نے جواب دیا جیسا جواب کا مستحق تھا، کیا آپ کو پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی لڑکی نہیں ملی تھی کہ آپ نے میرے ماں رکھتی سے شادی کی؟ تو یہ پاکستان بنا جو کچھ ہوا، اب پاکستان بھی لقمہ تر بننے جا رہا ہے۔ پورے طور پر پاکستان اسلام کا نہیں، صرف بش کا غلام ہے، سب غلام ہیں اس کے۔ تو جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، جس طرح تربیت صحیح نہیں ہے، اس لیے ایک تربیت کا واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ آپ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بنو عباس کے خلیفہ، وہ جو اصل دور تھا خلفائے راشدین کا اس کو تو الگ رکھیے، بنو امیہ کا اصل دور تھا، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بابرکت عربیت کا دور بنو امیہ کا تھا، اس کو بھی رکھیے۔ بنو عباسیہ جب اسلام میں کمزوری آ گئی تھی بنو عباس کے دور میں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ نقفور عیسائیوں کے بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ ہم تم کو ہارون رشید، ہم آپ کو جزیہ دیتے تھے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے ٹیکس دیتے تھے تاکہ آپ ہمارا تحفظ کریں، ہمیں اب آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں، آپ کے اس لیے ہمارا ٹیکس واپس کر دیجئے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہما شما کے ساتھ، تکیہ ہٹایا انہوں نے اور رقے پر اپنے منشی سے کہا، کاتب سے لکھ دو، الجواب ما سترا لا ما ستسمع و تقرا، لکھ دو کہ جواب وہ ہے جو تم ابھی دو گے، دیکھو گے، وہ نہیں جو سنو گے۔ اور چنانچہ فوراً حکم ہوا، وہی خط لے کر کے ان کا گماشتہ نکلا اور پوری فوج نکلی ہارون رشید کی، اور چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد نقفور کی کو زندہ باندھ کر کے لا کر کے ہارون رشید کے جوتے تھلے ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت صحیح، یہ ہوتا ہے اسلامی تصور صحیح۔ آج صاحب جو کچھ بھی چاہیں بش صاحب کہہ ڈالیں، جس کو بھی چاہیں ذبح کر دیں، جب بھی چاہیں بال ٹھاکرے صاحب چیخ پڑے کہ نہیں ہم فلاں کمیشن کا فیصلہ نہیں مانیں گے، نہ چلنے دیں گے، ہم خون خرابہ کر ڈالیں گے، جو کچھ چاہے آدمی کر ڈالے۔ ہے مسلمانوں میں کوئی دم، کوئی تربیت ہماری ہے؟ جذباتیت تو ہے، مرچ مسالہ روغن خوب کھاتے ہیں مسلمان، اس لیے اسی اعتبار سے ہمارے اندر جذباتیت ہوتی ہے، لیکن ہے کسی کے اندر نقفور والی، اس کی ہارون رشید والی روح ہے؟ کوئی جواب دے سکے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے اسوے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے، اپنے بچوں کو ٹی وی کلچر سے، ویڈیو کلچر سے اور اسی طریقے سے فلمی کلچر سے، سینماؤں سے، فلمی پرچوں سے، گالی گلوچ سے، غلط قسم کے فحش گیت گانوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آج تو کمالیات کا یہ عالم ہے، آج تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی دلیپ کمار ہو گیا تو ہمارا ہیرو بن گیا، اس لیے کہ اس کا کہیں محمد یوسف نام تھا۔ وہ ایک لڑکی پورے طور پر ٹانگ کھلی ہوئی چل کر پورے یورپ میں اپنے آپ کو اچھال رہی ہے، وہ بے حیا تسلیمہ آ کر کے پورے طور اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے اللہ کے رسول کی توہین کے ساتھ، اور یہ سب کچھ ہم گوارا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ گوارا کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اصلاح کی کوشش کرو، دن و رات ایک کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ تمہارے اجداد و آبا میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 1892 میں پیدا ہوئے، 1831 میں وفات ہو گئی۔ شاہ اسماعیل کی کیفیت یہ تھی کہ دلی میں فتح پوری کے پاس رہتے تھے، مہدیان میں۔ پتہ چلا انہیں، ایک روز دیکھا
کہ کچھ رنڈیاں گیتی گاتی